ہمارے حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ ایک سچا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ بنگال کے ایک نواب صاحب تھے، حدیث جبرائیل میں حضرت جبریل علیہ تو السلام کا پہلا سوال یہ تھا بڑے نواب تھے، اس کے جواب میں زمین جائیداد کے مالک تھے، بڑی تجارتیں تھیں ذکر فرمائے، اور روپیہ پیسہ بہت تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ایمان ان کا انتقال ہو گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی دولت چھوڑی، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، بڑی جائیدادیں چھوڑی۔ اس کے فرشتوں پر، اس ان کا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی۔ کے دن پر، اور ایمان لاؤ اچھی بری تقدیر پر۔ ساری نور ہے جو رسول اللہ جائیداد اور سارا سرمایہ ان دونوں کی طرف منتقل ہو گیا۔ جب یہ نور دل میں آتا ہے تو کفر مگر وہ دولت جو ملی تھی، سرمایہ جو ملا تھا، اس کو خرچ اس طرح کیا ان تمام کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی ہے، جو صاحبزادے تھے کی خبر دی ہے، وہ ایک مرتبہ نور بصیرت ماچس جلا رہے تھے۔ ماچس جلانے کی جو آواز ہوتی ہے اور اس سے جو بو نکلتی ہے وہ پسند آ گئی کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے، اس کہ ماچس جلانے سے جو آواز ہے وہ بڑی اچھی لگی اور اس سے جو بو پیدا ہو رہی تھی وہ بڑی اچھی لگی۔ چھ باتیں ہیں جن کا ذکر اس تو کبھی یہ تو بڑا اچھا کام ہے۔ میں فرمایا ہے۔ اب صبح شام یہ مشغلہ تھا کہ ماچسوں کے بنڈل آ رہے ہیں جاتا ہے۔ اور نمبر ایک، پیسہ جو ہے ایمان لانے کا ماچسیں خریدنے میں خرچ کیا جا رہا ہے صفات میں یکتا سمجھے، اور اس کو جلاتے ہیں، اس کی آواز سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اس کی بو سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ پوری ماچس کا بکس ختم ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرے صبح شام یہ مشغلہ۔ کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج صاحبزادے کا تو یہ ہوا، کائنات کے سارے تصرفات، صاحبزادی جو تھی اس کا کوئی بیٹی، ساجی نہیں۔ وہ کسی دن بازار گئی کپڑا خریدنے کے لیے، فرشتوں پر ایمان لانے کا یہ تو مطلب ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی کپڑا مستقل لڑائی میں کوئی پسند آیا وہ اللہ تعالیٰ کی تو اس نے کہا بھائی اتنا کاٹ کے دے دو بجا لاتے ہیں، مجھے۔ اور جس کو جس کام اس نے وہ تھان کو جو ایک لمحے کے لیے بھی اس وہ کو پتہ ہی نہیں کرتا۔ جو کپڑا بیچنے والے ہوتے ہیں اس طریقے سے ایک دم سے پھاڑتے ہیں، اللہ نے اپنی تو وہ جو پھاڑا اور انہیں اپنی رضامندی تو اس پھاڑنے کی آواز پسند آ گئی صاحبزادی کو، تو انہوں نے یہ مشغلہ اختیار کر لیا کہ روز تھان آ رہے ہیں کپڑے کے اور اس کو پھاڑا جا رہا ہے، اس سے جو آواز نکل رہی ہے وہ صاحبزادی کو پسند آ گئی ہے۔ صبح شام تھان کے تھان آتے اور ان کو پھاڑا جاتا اور ان کی آواز سے صاحبزادی لطف اندوز ہوتی۔ تو صاحبزادے ماچس کی آواز اور اس کی بو سے محسوس ہو رہے ہیں، اور صاحبزادی جو ہیں وہ کپڑے کے پھاڑنے کے آپ صلی اللہ عمل سے لطف اندوز ہو رہی ہیں، جہاں تک کہ ساری دولت اس میں خرچ کرتی ہے، سرمایہ اس میں خرچ کرتی ہے۔ رہے گا قیامت پر اور پھر کتابوں پر ایمان لانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ساری جائیداد بک گئی، سرمایہ لٹ گیا، پیسے نہیں رہے، تو یہ دونوں وہاں بھیک مانگا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، اور وہ داؤد علیہ السلام پر نازل کی جگہ جہاں پر کہ یہ انجیل جو ہے بھیک مانگتے تھے وہ بیگم بازار کے نام سے مشہور، قرآن مجید حضرت اس واسطے کہ وہاں یہ بیگم صاحبہ وہ بھیک مانگا کرتی تھی۔ تو سارا سرمایہ ضائع کر دیا گائے میں۔ ہدایت نامہ ہے جو خدا تعالیٰ یہ بذرا سی بھیجا گیا، اب اس کان کی لذت، انسانوں پر لازم ہے، وہ بھی ایک خیالی لذت، نجات ہے۔ اس کے اوپر سارا سرمایہ ضائع ہو گیا۔ کرے گا وہ مقام اور آج یہ واقعہ اگر ہم سنتے ہیں یا سناتے ہیں، جو بھی سنتا ہے وہ ہنستا ہے مطلب ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری کہ ایسے بھی بیوقوف دنیا میں ہوتے ہیں فنا ہو جائیں گے کہ اپنی ساری دولت اس کام کے اندر صرف کرتے ہیں، اور اس لیکن اللہ بچائے جب مت الٹی ہوتی ہے سب کا حساب تو اس طرح ہوتی ہے، تو ہم ہنستے تو ہیں اور ان کو بیوقوف بھی قرار دیتے ہیں، لیکن اگر اپنی اعمال پر غور کریں کہ یہ اوقات زندگی کا سرمایہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوا ہے کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ کا نام لے لے بندہ، سبحان اللہ کہہ دے، یعنی کہ جہنم میں جائیں گے، الحمدللہ کہہ دے، تو وہ سبحان اللہ الحمدللہ اس کے میزان عمل کا پلہ بھر دیتے ہیں۔ جس پر ظلم کیا ہوگا اس سے یہ نفع حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سرمایہ دیا ہے، کی ہوگی یا اس کی بے آبرو اس لیے دیا ہے کہ آخرت کے لیے سامان کرو، آخرت کی طرف کے لیے نفع تیار کرو۔ کا نام قیامت ہے جس میں نیک اللہ تبارک و تعالیٰ چھانٹ دیا جائے گا، نے جو وہاں پر نعمتیں رکھی ہیں وہ حاصل کرو، اس کے لیے سرمایہ دیا ہے۔ ذرا بھی ظلم اور ہم
اس کو ہے اچھی اور بری تقدیر اس پر وقت کو اس وقت کے سرمایہ کو ضائع کر رہے ہیں آپ سے نہیں چل رہا، کبھی ایسی باتیں سن کر جو گناہ کی باتیں ہیں، خوشگوار یا گانا بجانا، ناگوار فضولیات، ہیں، وہ سب اس کی ارادہ اور غیبتیں کرنا، سننا، چاہتے ہیں کائنات جھوٹ سننا کے تمام حالات اس علیم و خبیر اور عالم میں ہیں۔ فضولیات سننا، تخلیق سے اللہ تعالیٰ نے بیہودہ باتیں سننا، تو ان پر تو ہم ہنس رہے ہیں کہ وہ صاحبزادے اور صاحبزادی اپنے کانوں کی لذت کے لیے انہوں نے سرمایہ برباد کر دیا، مگر ہم جو کانوں کی لذت کے لیے سرمایہ برباد کر رہے ہیں، مجلسیں جمی ہوئی ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، گانا بجانا ہو رہا ہے، بیہودہ باتیں ہو رہی ہیں اور اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو یہ اس سے زیادہ بیوقوف، اس لیے کہ ان کی تو دولت وہ دنیا کی دولت تھی جو برباد ہوئی، اور ہم جو برباد کر رہے ہیں وہ آخرت کی دولت برباد کر رہے ہیں جو دائمی ہے، ابدی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے۔ یا اگر زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس لیے دی تھی کہ اس کو استعمال کرو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر میں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے میں، ضرورت کے وقت باتیں بھی کر لو، جو ضروری باتیں ہیں وہ بھی کر لو، لیکن مجلسیں جمی ہوئی ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، بلا وجہ کے تبصرے ہو رہے ہیں، اس میں تو یہ وقت ضائع ہو رہا ہے اور اپنے وسائل ضائع ہو رہے ہیں، سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، یہ خسارہ نہیں تو کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، تو ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالی نے قیمتی عطا فرمایا، اس لمحے کی قدر پہچان کر، اوقات زندگی کی قدر پہچان کر اس کو صحیح مصرف میں خرچ کرنا، یہ اگر نہیں ہے تو خسارے کا سودا ہے، ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تبارک و تعالی نے دروازے کھولے ہوئے ہیں اس وقت کو صحیح استعمال کرنے کے۔ 5 وقت کی نمازیں تو اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کے لیے فرض کر دی، لیکن اور اوقات جو ہیں ان کو بھی اس میں اجازت دے دی کہ بھائی تم اپنے دنیا کے ضروری کاروبار بھی کر سکتے ہو، روزی بھی کما سکتے ہو، کھا پی بھی سکتے ہو، یہ ساری باتیں تمہارے لیے مباح ہیں، حلال ہیں، لیکن اس کی وجہ سے جو اصل مقصد زندگی تھا، جس کے لیے دنیا میں آئے تھے اور جس کا انجام آگے جا کے دیکھنا ہے، اس کو بھول بیٹھے اور اسی میں لگا رہے آدمی، اسی ادھیڑ بن میں لگا رہے، تو اس کا نتیجہ یہ کہ خسارہ جب آخرت کا منظر سامنے آئے گا، نہ جانے کس وقت آ جائے، خدائی جانے کی ہوتا جائے، پہلے تو پھر بھی کچھ تھوڑا بہت زندگی انسان کی کچھ اندازہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ صحت مند آدمی ہے، آج تو دیکھو اپنے آنکھوں کے سامنے واقعات ہیں، قتل و غارت گری کے واقعات ہیں، لوٹ مار کے واقعات ہیں، جانے کب کس وقت کیا ہو جائے، کسی انسان کی جان مال آبرو محفوظ نہیں ہے، اور بیماریاں ایک سے ایک۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی کہ آخر زمانے میں ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن کے ان کے آباء و اجداد نے سنا تک نہیں ہوگا، ایسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، بیٹھے بیٹھے آدمی رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اس حالت میں اوقات کو فضول ضائع کرنا یا ناجائز کاموں میں ضائع کرنا، یہ اتنا بڑا خسارہ ہے کہ جس کے برابر کوئی اور خسارہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ حدیث میں اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب آخرت میں بندہ پہنچے گا تو اس وقت آنکھیں کھلیں گی تو کہے گا کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے تو میں جا کے صدقے کروں گا اور نیک کام کروں گا، لیکن وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت آ جاتا ہے تو اللہ پھر کسی کو مزید مہلت نہیں دیتا، مہلت بہت دے رکھی ہے۔ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، وہاں جو
کہا جائے گا تو جواب میں یہ کہا جائے گا کیا تمہیں ہم نے اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے، پیغمبر ہم نے بھیجے تھے، کتابیں ہم نے اتاری تھیں، پیغمبروں کے وارثین تمہیں یاد دہانی کرتے رہے تھے، تو پھر بھی تم نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ تو اگر یہ آدمی یہ زندگی کے لمحات اس طرح ضائع کر دے تو ان الانسان لفی خسر، بڑے خسارے میں ہے، بڑے خسارے میں ہے انسان اگر اوقات زندگی کو اس طرح ضائع کر رہا ہے۔ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا کہ فرماتے تھے کہ میں اپنے استاد حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے، ایک مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے کہا بھائی آج عربی میں باتیں کریں گے۔ تو میں حیران ہوا کہ حضرت اچانک یہ بات کیسے کیوں فرمائی کہ عربی میں باتیں کریں گے؟ تو میں نے پوچھا کہ حضرت کیوں؟ تو فرمایا کہ بھائی جب ہم لوگ جمع ہوتے ہیں تو فضول باتیں بہت کرتے ہیں بعض اوقات، تو عربی میں بات کرنے کی اگر پابندی کر لیں گے تو عربی میں روانی تمہیں بھی نہیں مجھے بھی نہیں، تو اردو میں بات کرنے میں تو یہ ہے جب جو زبان پہ آیا بول پڑے، عربی میں بات کریں گے تو ذرا باتیں کم ہوں گی تو زیادہ فضول وقت ضائع نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ ہماری مثال اس شخص کی سی ہے جو بہت سارے جواہر اور سونا چاندی کی گٹھڑی لے کر آیا اور وہ ساری خرچ ہو گئی، تھوڑے سے جواہر باقی ہیں رہ گئے، تو اس کو آدمی جتنے احتیاط کے ساتھ خرچ کرے گا تو وہی حمایت ہماری ہے کہ ہم نے زندگی کا جو ماضی ہے وہ گزار دیا جس طرح بھی گزار دیا، لیکن اب تھوڑے سے جتنے لمحات باقی ہیں تو ان کو کسی ایسے کام میں خرچ کر لیں کہ جس میں فضول نہ ہو۔